السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن المسلم میں آج ہم نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں اپنے دل میں یا پھر اونچائی جیسے بھی۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اے اللہ ہم پر اس چاند کو امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے اے ہمارے رب تو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارا رب اور اے چاند تیرا رب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو نئے مہینے کا چاند چڑھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک باشعور مومن کا ہی شعار ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت خیر و عافیت کا سوال کرتا رہتا ہے۔ ادروائز جو ایک غافل انسان ہوتا ہے، وہ جب وہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ مجھ پر کوئی بلا بھی آ سکتی ہے۔ جس رب نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں وہ مجھے کسی آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن باشعور مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر و عافیت کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہمارے لیے اسی طرح رہنمائی ہے، اور حفاظت کے جو اذکار ہیں کہ مومن کبھی بھی دعا کے ہتھیار سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ ایک امتحان گاہ میں ہے جہاں پر مسلسل کوئی نہ کوئی آزمائش اس کی راہ میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتی ہے نا یعنی کہ دفاعی جنگ، اور ایک ہوتی ہے جارحانہ، یعنی پہلے سے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر آپ اپنا بچاؤ کر کے رکھیں۔ تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو پہلے سے ہی اپنا بچاؤ کر کے رکھے، بجائے یہ کہ جب مصیبت آ جائے تو پھر وہ دعائیں کرے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ امن سلامتی میں بھی ہے، خیر و عافیت میں بھی، شکر یعنی کہ نعمتوں میں بھی ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں ہی مانگتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَىٰ، اور ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ ممکن ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یہ جو چاند طلوع ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو مہینہ شروع ہوگا، اس میں بھی یا اللہ ہمیں اسی چیز کی توفیق دینا جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، اس کے طلوع ہونے پہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی نعوذ باللہ شرک نہیں ہے کہ جیسے ایسی قومیں گزری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح اجرام فلکی کو شریک کرتی تھیں، چاند، سورج، ستارے، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوموں میں اس طرح کا شرک پایا جاتا تھا۔ لیکن ہم کیا جانتے ہیں کہ چاند کا رب بھی اللہ ہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ افطار کرتے وقت کی دعا اسی سے بڑا ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ چاند دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان شروع ہوتا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرتے ہیں، یعنی عید مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور روزہ افطار کرتے وقت کی دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک جو دعا ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ یعنی اس کی وہ مسنون نہیں ہے، اس والی دعا کو آپ ضرور یاد کر لیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ پانی پی لیں تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا، یعنی جس اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدل ہمیں عطا کریں۔ پھر ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اور پھر اس وقت انسان اللہ سے مغفرت بھی طلب کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کہ تو مجھے بخش دے۔ ٹھیک ہے، اور واقعی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک عبادت ہے جس میں بعض لوگوں کے لیے تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور روزہ ظاہر ہے ایک عبادت ہے، ایک مشکل تو سبھی کے لیے ہے، اور اگر لمبے ایام ہوں، یا جیسے یہاں پر ایام تو چھوٹے ہیں لیکن موسم کی شدت بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سردی جیسے بہت بڑھ گئی ہے، تو جب مومن اس تنگی سے گزر کر وہ روزہ کھولتا ہے اور پھر جو اس کے دل میں شکر آتا ہے
اور پھر وہ اللہ سے فوراً ہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس دنیا میں مجھے یہ سیراب کیا اسی طرح مجھے یعنی کہ میری دعا قبول کر لے، مجھے بخش دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بخشا گیا ظاہر ہے اس پر اللہ کی رحمت آ گئی۔ پھر ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو کہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اگر اسے شروع میں یاد نہ رہے تو پھر کہے بسم اللہ فی اولی و آخری، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے شروع اور اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو بھول کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان ریگریٹ کرے، بلکہ فوراً ہی جس وقت یاد آ جائے وہ بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی ایک اور دعا جو ہے وہ بسم اللہ والا برکت اللہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور یہ بھی کتنی خوبصورت دعا ہے۔ شروع والی تو وہی ہے نا جو ہم دودھ پینے کے وقت سکھائی گئی ہے، تو اطعمنا خیرا منہ کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ تو یہ بھی چھوٹی سی ہے، اگر آپ لکھ کے لگا دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں تو ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قدر ہوتی ہے نا۔ تو اگر آپ لکھیں گے تو جو توانائی آپ لگائیں گے یا جو آپ وقت نکالیں گے اور پھر اس کو کہیں پیسٹ کر دیں گے اور پھر یاد کر لیں گے تو سبحان اللہ آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ دعا ہے دنیا میں آپ کو برکت ملے کھانا کھانے کے بعد، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کھلائے، اور پھر جب آپ اس دعا پر یعنی کہ اس کو پڑھنے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، سنت کا ثواب الگ سے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ اس کھانے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور برکت کی فی زمانہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن وہ بھوکے کے بھوکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی وجہ کیا ہے، چیک کیا کریں کہ کیسا کھانا ہم نے کھایا ہے، یا کیا سنتیں کچھ چھوڑی ہیں کہ برکت حاصل نہیں ہوئی، اور یا چلتے پھرتے کھایا، نہ بیٹھ کے سکون کیا۔ بعض اوقات کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کے پیچھے اتنی ہلکان ہوتی ہیں کہ خود جو کھا رہی ہیں اس میں وہ بالکل نہیں دیکھتی کہ مسنون عمل کیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت جلدی میں رہتی ہیں جیسے، اور ادھر کھڑے کھڑے ہی کچھ منہ میں ڈالا اور پھر چل پڑے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ نہ صرف دنیا میں انسان کو نقصان دیتی ہیں ان دا لانگ رن، بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے سنتوں کو ہی چھوڑ کے اور ان طریقوں کے اگینسٹ چلے گئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ تو ضرور خاص طور پر میں خواتین کو کہوں گی کہ جب وہ جس طرح نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور جو مسنون طریقے ہیں اس طرح سے کھائیں اور پھر یہ دعائیں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ برکت نہ ہو تو پھر انسان سارا دن بھی کچن میں ہی بزی رہے اور پکاتا ہی رہے اور کھلاتا ہی رہے، تو پھر بھی تسلی نہ ہو، اطمینان نہ ہو کھانا کھا کر۔ یہ برکت کے نہ ہونے سے ہی ہوتا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ بھی ہو لیکن تھوڑا ہی پڑے اور پورا ہی نہ آئے۔ لیکن اگر برکت ہو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا کھانا بھی سب کو کافی ہو جاتا ہے اور انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برکت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوتا چلا جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرما دے، کیونکہ کھانا پینا ہی ہماری زندگیوں میں نا ایک وہ بھی فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ پیور نہیں ہے، فطری چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اصل تو یہی کہ ہم سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھاتے تھے اور وہ بھی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں رہی ہیں۔ تو جس حد تک ہم کوشش کر سکیں، یعنی جتنا تو ہم کوشش کر سکیں نا وہ ہم کرتے رہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص ہی کسی حد تک تو مصروف ہے، لیکن جس حد تک بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ صرف سستی کی وجہ سے ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سستی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں اور یاد رکھیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہی ہے جو ہم فریش پکا کے کھلا رہے ہیں اور محبت کے ساتھ۔ پھر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ آپ یہ دیکھیں کہ پینے کی چیزوں میں پانی کے علاوہ، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا نا ابھی روزہ کھولیں تو ذہب الظمأ وابتلت العروق، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اگر دو چیزیں بھی ہوں
سیاہ چیزیں ان کا بھی سوال ہوگا، اور وہ کیا ہیں؟ پانی اور کھجور، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دعا جس پینے پر سکھائے گی وہ دودھ ہے، تو اس کو دودھ کو بھی آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا شامل ہے۔ دودھ جیسے اب سائنس بھی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مکمل غذا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب ان کو 3 چیزیں پیش کی گئیں تو ان میں سے آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور دودھ کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی اس کے لیے وہ ہے، خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ دودھ ہماری زندگیوں میں کتنا داخل ہے۔ اور اسی طرح میرا خیال ہے ہم ہجرت کے سفر میں بھی دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ ہی پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ پلا کر پھر وہ خوش بھی ہوئے تھے کہ جیسے انہوں نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم اپنا بھی دیکھیں اور بچوں کا بھی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر خواتین کے لیے دودھ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے یعنی اگلی نسل کو چلانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے کچھ جو یہ جوڑوں کی اور ہڈیوں کی بیماریاں اب ارلی ایج میں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم فطری چیزوں سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنتوں سے زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر ہے کھانا کھانے سے فارغ ہونے پر دعا۔ اور دودھ کا میں آپ کو بتاؤں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب پیتے تھے نا تو اس کے بعد کوئی عمل نہیں کرتے تھے، یعنی یہ آخری دودھ ہی پینا ہوتا تھا۔ تو لیکن اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں نا تو وہ آپ پہلے کھائیں سونے سے، یعنی 2:30 یا جو بھی، تھوڑا بریک دے کر آپ سوئیں۔ لیکن اگر آپ لیٹ سو رہے ہیں اور آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو دودھ بہت اچھا ہے اور سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موسم کے مطابق اس کو پیا ہے کہ ابھی گرم بھی پیا جا سکتا ہے، اور جس وقت گرمی ہے اس وقت اس کو ٹھنڈا کر کے، یعنی اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر بھی، جیسے ایک سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کھانا کھانے سے فارغ ہونے پر دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی طاقت اور کسی بھی قوت کے بغیر مجھے کھلایا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا ٹائم کچن میں گزارتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ دعا پڑھیں گے تو پھر انسان خود ہی اس پر وہ یہ یاد رکھے گا کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق تھی جس کی وجہ سے میں یہ کھانے کے قابل ہوا، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ نے پکایا خود ہے، لیکن سبحان اللہ اس کو آپ کے گھر تک پہنچنے میں جتنا وقت لگا جہاں سے وہ پہنچا ہے۔ پھر ہے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودعن ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت، جس کو کافی نہ سمجھا گیا کہ یہ آخری کھانا ہے، نہ اسے وداع ہی کیا گیا ہے کہ اب مزید کی ضرورت نہیں، اور ہمارے رب نہ اس سے بے پرواہی کی جا سکتی ہے۔ یعنی کیونکہ انسان کو زندگی میں لالچ تو لگا ہی رہتا ہے نا، تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کے لیے تمام تعریف، بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت۔ تو یہ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی کھلائے، کہ یہ آخری کھانا نہ ہو جو کافی ہو، اور نہ ہی اسے وداع کیا گیا کہ اب مزید کی ضرورت نہیں، اور اے ہمارے رب نہ اس سے بے پرواہی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مذہب میں جو ہے وہ سو کالڈ تقویٰ نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے اور خود کو ان چیزوں سے محروم رکھے جو کہ ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، کیونکہ آتا نا کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی اور انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔